معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور۔ ناظرین کرام، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، روزہ کیا ہے، رمضان کیا ہے، اور ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، ان سب سوالات کے جواب میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین کرام، روزہ کیا ہے، رمضان کیا ہے، ہم آج اس کے مذہبی پہلو پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم روزے کی سماجی اور معاشرتی حیثیت اور اس کے اثرات پر بات کریں گے۔ آپ کسی سے بھی یہ سوال کریں کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو جواب ملے گا کیونکہ اس کا حکم ہے اور یہ اسلام میں فرض ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، روزہ آپ کو کیا سکھاتا ہے، تو آپ کو یہ جواب ملے گا کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں دوسروں کی یعنی غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس ہو سکے۔ کیا واقعی؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنی بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم سحری میں خاص چیزیں کھاتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو کھاتے ہیں۔ پانی کا گلاس بھی آخری لمحات میں اذان کی آواز کے ساتھ ساتھ نوش کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی بھی تسلی ہوتی ہے کہ چند گھنٹوں بعد افطار ہوگا اور ہم ایک بار پھر خوب پیٹ بھر کر کھا سکیں گے۔ ہمیں کوئی منع نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی ہم سے کھانا یہ چھین سکتا ہے، تو ہمیں ان مسکینوں اور بھوکوں کے درد کا احساس کیسے ہو سکتا ہے جن کے سامنے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی انہیں یہ علم ہے کہ اگلا کھانا انہیں کم میسر ہوگا یا ہوگا بھی نہیں۔ اگر ہمیں بھوکوں کی اس اذیت کا احساس ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ اکثر مسلمان ممالک میں غربت اور بھوک بڑھ گئی ہے۔ بھوکے لوگ بھوک سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ مائیں بچوں کو فروخت کرنے کے لیے تختی لگا کر سڑک کے کنارے بیٹھ جاتی ہیں۔ صرف رمضان میں افطاری کے ٹرے مسجد میں بھیجنے اور لمبے لمبے دسترخوان لگا کر کیا دنیا سے بھوک کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسلام صرف اس ایک مہینے میں ہمیں مسکینوں، یتیموں اور بھوکوں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے؟ ہمارے کھانے پینے کے ٹی وی پروگرامز میں تو رمضان اسپیشل کی ڈشیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ سحری میں فلاں فلاں چیزیں کھا لیں تو آپ کو بھوک کی شدت کم لگے گی، آپ کو بھوک پیاس نہیں لگے گی، اور آپ فلاں فلاں ڈرنک استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ کو پیاس کم لگے گی اور آپ کا روزہ آرام سے کٹ جائے گا۔ اس طرح افطار کے خاص پکوان بھی ہوتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ کچھ چٹپٹے کھانے کو، تو اس کے لیے بھی نت نئی چیزیں ہیں۔ پینے کے لیے طرح طرح کے شربت ہیں اور غذائیت سے بھرپور۔ تو پھر کیا بتائیے کہ آپ کو ان بد نصیبوں کی بھوک پیاس کا احساس کیسے ہو؟ دن میں خاص کر چھٹی والے دن تو روزہ بہلانے کے سامان بھی مہیا ہیں۔ نئی نئی فلمیں اور شوز کی سیڈیز خریدی جاتی ہیں اور ٹی وی چینل کو بھی آپ کی تفریح کے لیے آپ کے خیالات کے مطابق آراستہ کیا جاتا ہے۔ اور روزے کا دوسرا مقصد جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ روزے سے ہمارے اندر ڈسپلن آتا ہے، ہم زندگی میں تو توازن سیکھتے ہیں۔ یہ جواب ایک مذاق سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہم توازن اور تربیت بالکل بھی نہیں سیکھتے، آج تک نہیں سیکھی۔ ہم قطار میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار بھی نہیں کرتے، بلکہ ہم تو ایک سیدھی قطار بھی نہیں بنا سکتے۔ ہم ٹریفک کے اصولوں کو توڑتے ہیں، غلط لین پر گاڑی لے جاتے ہیں، دوسروں سے آگے نکلنے کی دھن میں پوری ٹریفک کو جام کر دیتے ہیں۔ رمضان اور روزے کی حالت میں تو بے ہنگامی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے، بھوکے جو ہیں پورے دن سے افطاری کے لیے پکوڑے سموسے بھی خریدنے ہیں، اور پھر رات کو تراویح پڑھنے جانا ہے۔ دیر سے روزہ کھولنا بھی تو مکروہ ہے نا۔ اب لال بتی پر نہیں رکے تو کیا ہوا؟ افطاری وقت پر کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ کہیں بھی ڈسپلن اور توازن نظر نہیں آتا۔ ہم نہ تو ایک امت ہیں اور نہ ایک قوم، ہم منتشر سا مجموعہ بن کر رہ گئے ہیں، اور مجموعہ بھی ایسا جو بے قابو اور بے مہار ہے۔ اور ناظرین کرام، ساری دنیا میں یوں لگتا ہے جیسے
بد مزاجی اور بد اخلاقی پورے عروج پر ہے، اور ساری دنیا میں رواج ہے کہ قومی تہوار جیسا کہ کرسمس کے موقع پر چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں، جگہ جگہ سیل ہوتی ہے تاکہ چیزیں کم استطاعت والے کی بھی پہنچ میں ہوں۔ ہمارے ہاں الٹا ہی رواج ہے، رمضان کے آتے ہی مہنگائی کا جن جو بوتل میں کب سے بند تھا باہر آ جاتا ہے، اب بھی بے قابو ہو چکا ہے اور اپنی من مانی کر رہا ہے۔ دکاندار اور ذخیرہ اندوزی کی کمائی کا سنہرا زمانہ یہی تو ہے۔ کیا یہ تقویٰ ہے؟ دوسروں کی بھوک پیاس کا ہمیں احساس نہیں، ڈسپلن نام کی کوئی چیز ہم میں نہیں، متقی ہم نہ ہو سکیں، ہم آخر روزے کا مقصد بھول گئیں، اور مولوی صاحبان یہ کہتے ہوئے تھکتے نہیں کہ پورے رمضان میں شیطان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ ہمیں تو یہ ہر جگہ دندانتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو تلخ لگی ہو، لیکن سچائی یہی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔